دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری بندگی کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوئیں گے۔ کیا ہوئیں گے؟ جہنم میں داخل۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا ہے، ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتایا ہے، دنیا کو آسان ہمیں کیسے کرنی ہے، کس طرح سکون سے جینا ہے، کس طرح ہمیں یہاں اپنی لائف کو گزارنا ہے، عمر میں اضافہ کیسے ہوگا، ہمارے نصیب اچھے کیسے ہوئیں گے، ہماری روزی آسانی سے کیسے ملے گی، ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اب ہم ہی نہ سمجھنا چاہیں، ہم ہی نہ سننا چاہیں، ہم ہی نہ اپنے آپ کو بدلنا چاہیں، تو میرے بھائیو جب ہم ہی نہ چاہیں تو پھر بہانے ہزار ہیں۔ ہم کچھ بھی بہانہ بنا سکتے ہیں، کچھ بھی ہم پھر سوچ سکتے ہیں، ورنہ ہمارے نبی نے ہمیں نہیں بتایا ہے کہ نصیب اچھے کیسے ہوئیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا نصیب بہت برا ہے، میرا نصیب اچھا نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نصیب میں بہت بری چیزیں لکھی ہیں، بہت برا وقت لکھا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کے ارشاد سنو تو صحیح۔ اللہ تقدیر کو بدل سکتا ہے، نصیبوں کو بہتر کر سکتا ہے۔ جو اللہ نے تمہاری تقدیر لکھی ہے، میری تقدیر لکھی ہے، ہماری تقدیر بدلی جا سکتی ہے، بدلی جا سکتی ہے، بدلی جا سکتی ہے۔ ہم بدلوانے والے تو بنیں، ہم بدلوانا چاہیں تو صحیح، بدلی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو دو حدیث سناتا ہوں، دو حدیثوں میں جس میں اللہ کے نبی نے بتایا اپنی تقدیر کیسے بدلیں، نصیب اچھے کیسے کریں، اپنی عمر بڑی یعنی عمر میں اضافہ کیسے کریں۔ مثال کے طور پر آپ کی زندگی 50 سال ہے، 100 سال کیسے کریں، بدلی جا سکتی ہے، آسان ہے۔ ہم چاہیں تو صحیح ہم تک روزی آسانی سے پہنچے، ہو سکتا ہے روزی تنگ ہو کر نہیں ملے گی، ہم چاہیں تب ہوگا، چاہیں تب ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے سے سب ہوگا، سب ہوگا، سب ہوگا۔ ہم اسے راضی کریں تو صحیح، کریں تو صحیح۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا دعا عبادت ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری بندگی کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوئیں گے۔ ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہماری سنے گا، دعا قبول کرتا ہے، اور نہیں مانگیں گے اللہ کو بھلائیں گے، تکبر مائیں گے، بھول کر زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم برے انسان بنیں گے تو جو لوگ تکبر مائیں گے، اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ذلیل کر کر اوندم و جہنم میں پھینکوا دے گا، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کس طرح بدلیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی۔ جب آپ دعا مانگیں گے تو تقدیر کے فیصلے بدل سکتے ہیں۔ کب؟ جب آپ دعا مانگیں گے۔ اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ عمر چاہتے ہو لمبی کرنا، بڑی کرنا، تو نیک کام کرو، نیکی کے کام کرو، نیکیوں والے کام کرو، اعمال بناؤ تو تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ اور آدمی کبھی کبھی، میرے نبی نے فرمایا، اور آدمی کبھی کبھی کسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ارے میرے بھائیو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، اور جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی عمر مثال کے طور پر 60 سال ہے، لیکن یہ شخص فلاں نیکی مثال کے طور پر حج کرے گا، اس لیے اس کی عمر 20 سال بڑھا دی جائے گی، اور یہ 80 سال دنیا میں زندہ رہے گا۔ جب نیک کام کریں گے تو اللہ ہمارے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارا؟
عمر میں اضافہ زندگی کا، زندگی میں عمر کا اضافہ۔ ارے میرے بھائیو سب چیزیں آسان ہے، ہمیں بتایا ہے ہمارے نبی نے، ہم کرنے والے تو بنیں، کرنے والے تو بنیں، ہم ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں، بہانے ہزار ہیں۔